اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا سارے جہاں کا، بے حد مہربان نہایت رحم والا، مالک روز جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، بتلا ہم کو راہ سیدھی۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ رحمان اور رحیم دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ رحمان میں رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے، ترجمہ میں ان سب باتوں کا لحاظ ہے، یعنی سب تعریفیں عمدہ سے عمدہ، اول سے آخر تک جو ہوئی ہیں اور جو ہوں گی خدا ہی کو لائق ہے، کیونکہ ہر نعمت اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور عطا کرنے والا وہی ہے، خواہ وہ بلا واسطہ عطا فرمائے یا باواسطہ۔ جیسے دھوپ کی وجہ سے اگر کسی کو حرارت یا نور پہنچے تو حقیقت میں آفتاب کا فیض ہے۔ مخلوقات کو عالم کہتے ہیں اور اسی لیے اس کی جمع نہیں لاتے، مگر آیت میں عالم سے مراد ہر جنس، مثلا عالم جن کا دنیا، عالم ملائکہ فرشتوں کا دنیا، عالم انس انسانوں کا دنیا وغیرہ وغیرہ ہے۔ اس لیے جمع لائے تاکہ جملہ افراد عالم کا مخلوق جناب باری ہونا خوب ظاہر ہو جائے۔ اس کے خاص کرنے کی اول وجہ تو یہی ہے کہ اس دن بڑے بڑے امور پیش آئیں گے، ایسا خوفناک، مالکی یوم الدین، مالک روز جزا کا، مالک روز جزا کا، ایسا خوفناک روز جو نہ پہلے ہوا نہ آگے کو ہوگا۔ دوسری، اس روز بجز ذات پاک حق تعالیٰ کے کسی کو ملک حکومت ظاہری بھی تو نصیب نہ ہوگی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے۔ ہاں، اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطے رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت در حقیقت حق تعالی ہی سے استعانت ہے۔ جن پر انعام کیا گیا وہ 4 فرقے ہیں: نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ کلام اللہ میں دوسرے موقع پر اس کی تصریح ہے، اور مغضوب علیہم سے یہود اور ضالین سے نصارہ مراد ہے۔ دیگر آیات اور روایات اس پر شاہد ہے، اور صراط مستقیم سے محرومی کل 2 طرح پر ہوتی ہے: عدم علم یعنی جان بوجھ کر کوئی فرقہ گمراہ اگلا پچھلا ان 2 سے خارج نہیں ہو سکتا، سو نصارہ تو اول وجہ میں اور یہود دوسری میں ممتاز ہے۔ یہ صورت خدا تعالیٰ نے بندوں کی زبان سے فرمائی کہ جب ہمارے دربار میں حاضر ہو تو ہم سے یوں سوال کیا کرو۔ اس لیے اس صورت کا ایک نام تعلیمی مسئلہ بھی ہے۔ اس صورت کے ختم لفظ آمین کہنا، یہ مقبول بندوں کی لفظ معنی جس کے معنی یہ ہے الہی ایسا ہی ہو۔ لفظ آمین کہنا یہ مسنون طریقہ ہے، اور یہ لفظ قرآن شریف سے خارج ہے۔
معنی اس لفظ کے یہ ہے الہی ایسا ہی ہو، یعنی مقبول بندوں کی پیروی اور نافرمانوں سے علیحدگی میسر ہو۔ اس صورت کے اول نصف میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور صفت، اور دوسرے حصے میں بندہ کے لیے دعا ہے۔ سورہ فاتحہ کی فضائل اور خصوصیات۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے اور مکمل سورت کی حیثیت سے نزول کے اعتبار سے بھی پہلی سورت ہے۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ فاتحہ رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے بہت سارے نام ہیں: سورۃ الشفا، سورۃ الکافیہ، سورۃ الوافیہ، سورۃ ام القرآن، سورۃ الکنز، سورۃ التفویض، سورۃ الحمد، سورۃ الدعاء، سورۃ الصلاۃ، سورۃ السبع المثانی۔ بہرکیف سورہ فاتحہ متن ہے اور قرآن کریم اس کی شرح ہے۔ بحیثیت مضمون کے ایک دعا بھی ہے۔ ایک طالب حق کو چاہیے کہ حق کی تلاش و جستجو کرتے وقت یہ دعا بھی کرے کہ اسے صراط مستقیم کی ہدایت عطا ہو۔ چنانچہ رب کائنات اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ہر اس شخص کو سکھا دیے ہیں جو حق کا متلاشی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ جس طرح استاد اپنے شاگردوں سے محبت کرتا ہے، بڑوں کی تعظیم عزت احترام سکھاتا ہے، ٹھیک اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے تک پہنچنے کے ذرائع بتائے ہیں۔ شروع کے 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں: اے میرے بندو، جب تم میرے حضور میں آؤ، جب مجھ سے کچھ مانگو تو پہلے تعریفی جملہ، تعریف اور خوبیوں اور احسانات کو بیان کرو، اور اللہ تعالیٰ کے مرتبہ کا بھی اعتراف کرنا چاہیے۔ جب بھی دعا مانگو تو مہذب طریقے سے مانگو، اور مہذب طریقے سے مانگنا بھی چاہیے۔ یہ کوئی تہذیب نہیں کہ منہ کے کھولتے ہی جھٹ پٹ اپنا مطلب پیش کر دیا۔ حضور پرنور سرور کونین، امام الانبیاء، شافعی روز جزا، احمد مجتبیٰ، پیغمبر اسلام، نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور نماز پڑھی، اس کے بعد دعا مانگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا: اس بندے خدا کی دعا قبول نہیں ہوئی، اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس نے دعا میں بہت جلدی کی۔ اس کے بعد ایک اور صحابی آئے اور نماز پڑھی اور دعا کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا: ان کی دعا قبول ہو گئی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی تعریف اور اس کی خوبیوں کو بیان کیا اور اس کے بعد دعا مانگی۔ تو بہرکیف اس طرح دعا کرنا یہ طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو عرض کر رہا تھا آپ سے کہ آخری 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم مجھ سے اس طرح ہدایت مانگو، تم یہ کہو کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اور ہدایت مانگو صراط مستقیم کی۔ اور صراط مستقیم ہے کیا؟ اس کی نشاندہی اگلی آیت میں کی گئی ہے: صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر تو نے انعام فرمایا، جن لوگوں پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا ہے۔ وہ 4 طرح کے لوگ ہیں: نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ مقبولین بارگاہ کے یہ 4 درجات ہیں، ان میں اعلیٰ درجہ انبیاء الصلاۃ والتسلیم کی ہے، اس لیے اسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ سیدھا راستہ، یعنی سیدھا راستہ جنت کی طرف لے جانے والا راستہ۔ غیر المغضوب علیہم، یعنی نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غصہ نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے بھٹک گئے۔ مغضوب علیہم سے وہ لوگ مراد ہے
جو دین کے احکام کو جاننے پہچاننے کے باوجود شرارت نفسانی، شرارت خواہشات نفسانی کے اغراض کی وجہ سے ان کے خلاف ورزی کرتے ہیں، جیسا کہ عام طور پر یہود کا یہی حال تھا کہ دنیا کی ذلیل مفاد و فائدے کے خاطر دین کو قربان کرتے تھے اور انبیاء علیہ السلام کی توہین کرتے تھے۔ اور ضالین سے وہ لوگ مراد ہیں جو اپنی جہالت کے سبب دین کے معاملے میں غلط راستے میں پڑ گئے، جیسا کہ نصارہ کا یہی حال تھا۔ نبی کی تعظیم میں وہ لوگ اتنے بڑھ گئے کہ انہیں خدا بنا لیا، اور دوسری طرف یہ ظلم کہ اللہ کے نبیوں کی نہ بات مانی بلکہ انہیں قتل کرنے سے گریز نہ کیا۔ بہرکہ سورہ فاتحہ جو ہر نماز کے شروع میں اور ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگوں کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں کھڑے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، کیا ہم وہ ثنا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ہم نماز میں اللہ رب العزت سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ کر نماز پڑھنے سے خوش و خضوع پیدا ہوتا ہے، بسبب قربت اللہ کے بھی ہے، یعنی اللہ کے قریب ہونے کا سبب بھی ہوتا ہے سمجھ کر نماز پڑھنے سے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت والے راستے پر چلا دے اور اس امت کو اس مرتبہ کمال تک پہنچا دے جس مرتبہ کمال تک یہ امت پہنچی ہوئی تھی۔ آمین فقط والسلام۔